ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان اپنی اپنی سکت اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق ایسی مجالس اور محافل منعقد کرتے ہیں جن کی نسبت آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ بالخصوص 12 ربیع الاول کے روز ایک عجیب سی صورتحال نگاہوں کے سامنے دوڑ آتی ہے کہ جو آج سے 20-25 سال پہلے تک شاید نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ لوگ مدینے والے رحمت جہانہ کے نام پر گلی و بازار میں نکلتے ہیں، راستے ان کے ازدحام اور جلوس کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے ظرف کے مطابق جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صحیح مفہوم کو ان کے سامنے واضح کرے تو ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور گستاخی تک کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ میں کبھی طعن و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کرتا، کفر اور نفاق کے فتوے ہم صادر نہیں کیا کرتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اچھلتا ہے۔ اگر کسی برتن میں دودھ ہوگا تو وہ اچھلے گا، وہ چھلکے گا۔ اگر برتن میں کچھ اور ہے تو وہ چھلکے گا۔ ہم تو محبت کی بات کرنے والے، ہم تو صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ جو شخص سونے مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو سونے نبی کا نام لیتا ہے، ان پر درود بھیجتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گستاخ، خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا۔ ہم کسی کے جذبے کی توہین نہیں کرتے۔ محبت کا جذبہ بڑا مستحسن جذبہ ہے، لائق تحسین ہے، قابل تعریف ہے۔ ہم تو صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ محبت ہے کیا، اور اس جذبے کو صحیح رخ دیا جائے۔ ہم اہل حدیث یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں،
ہمارا یہ یقین اور ایقان ہے، برملا اعلان ہے کہ اس کائنات میں آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، کوئی آپ جیسا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ایک ہی ہستی رکھی ہے، ایک ہی ہستی جو واجب الاتباع ہے، واجب الاطاعت، کہ جس کی اتباع اور اطاعت واجب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ سونے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ مطلب یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اولی مخاطب اس آیت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ساری امت کا یہ اجماع ہے کہ رسول پاک کے بعد سب سے بڑی ہستیاں اگر کوئی ہے، پاک باز ہستیاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد محدثین ائمہ کرام۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنی آواز کو سونے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو فرما دیا ہے سونے نبی نے، بس ان کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنی خواہشات کی بات نہیں کرتا۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ جو کیا ہے قرآن پاک کا، اس کا نام رکھا کنز الایمان، اور اس کی ایک تفسیر ہے مظہر الجنان۔ اس آیت کی تشریح کے اندر انہوں نے کئی واقعات ایسے نقل کیے کہ جب ائمہ محدثین نے کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو سننے والوں نے حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کسی امام کی بات، کسی محدث کی بات، کسی تبع تابی کی بات، کسی تابی کی بات، کسی صحابی کی بات بھی سونے نبی کی بات کے مقابل میں لائی نہیں جا سکتی۔ ہمارا اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے نام پر مر مٹنا ہم اپنے لیے باعث فخر جانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بھی ہم عزت اسی لیے کرتے ہیں کہ سونے مدینے والے کے ساتھی ہیں، سونے مدینے والے کے تیار کرتا ہے۔ دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ حضرات، ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان، کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو،
اگر اس پر مدینے والے کی مہر نہیں تو وہ دین نہیں ہے۔ میں چند مثالیں پیش کر کے اپنی اصل گفتگو کی طرف آؤں گا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ تیار کیا، ایک وفد تیار کیا کسی کام کے لیے بھیجنے کے لیے، کسی غزوے کی طرف، کسی سرایہ کی طرف۔ حکم دیا کہ صبح سویرے نکل جانا ہے، صبح سویرے۔ انہی میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا، اب ذرا غور کیجئے گا، صحابی ہیں اور نیت کتنی اچھی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے ہم جائیں تو واپس نہ آ پائیں، میرے پاس سبک رفتار سواری ہے، تیز رفتار گھوڑا، میں ایسا کرتا ہوں کہ سونے نبی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر میں روانہ ہو جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جمعہ پڑھنا تھا مسجد نبوی کے اندر، جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر، اور پڑھنا کس کے پیچھے تھا؟ نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کے پیچھے، کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی کہ جس کے چہرے کو ایک بار دیکھ لینا لطافت کے ساتھ، ایک بار، تو اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جس نے اس کو دیکھا، بلکہ جس نے اس کو دیکھا، جس نے نبی پاک کو دیکھا تھا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ نیت کتنی اچھی ہے، صحابی رسول ہیں، سونے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، آپ کی اقتداء میں جمعے کی نماز پڑھنی ہے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ کے نبی خطبے کے لیے تشریف لائے، دیکھا تو عبداللہ بیٹھا ہوا ہے سامنے۔ کہا عبداللہ، تمہیں تو لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تو صبح سویرے نکل جاؤ، تم یہاں بیٹھے ہو۔ کہا اللہ کے نبی، یہ خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، پھر شاید واپس آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ حضرات، کیا یہ محبت رسول نہیں جو حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں؟ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت رسول کے عکاس کون ہیں؟ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتہم۔ اے عبداللہ، اگر تو ساری زمین کے سارے خزانے، ساری دولتیں بھی اللہ کے راستے میں دے دے، تب بھی تو ان کی صبح کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل چیز اپنی خواہش نہیں ہے، اصل چیز مدینے والے کا حکم ہے، مدینے والے کی موت۔ سلاست و راحت والی حدیث بڑی مشہور ہے۔ 3 لوگ آئے نبی پاک کے گھر پر۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں 1-2 واقعات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، مدینہ طیبہ کے امام، حدیث کے بہت بڑے امام، مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے، مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرنے والے، آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسند پر۔ ایک شخص آیا، روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے اللہ کے نبی نے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کتنی مقدس جگہ ہے، ایک مسجد نبوی اور پھر مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے اللہ کے نبی نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے۔
وہاں کھڑے ہو کر اس نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے ساتھ تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت امام مالک بڑے حلیم الطبع تھے، نرم مزاج، کہا او اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے کہ بیر علی سے، یعنی مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر جو جگہ ہے وہاں سے احرام باندھا کرتے تھے۔ اس نے کہا امام صاحب اس میں حرج کیا ہے، فاصلہ اور زیادہ لمبا ہو جائے گا، کیا بیر علی کی جگہ جو ہے مسجد نبوی کے مقابل میں لائی جا سکتی ہے؟ یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، حرج کیا ہے؟ ثواب ہی ہے نا، زیادہ ہو جائے گا۔ امام مالک جلال میں آگے کہا گویا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو وہ بھی ثواب حاصل کرے گا جو اللہ کے نبی حاصل نہیں کر سکے، اللہ کے نبی کے صحابہ حاصل نہیں کر سکے۔ یاد رکھ، خواہشات کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔ دین کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، دین کسی کی آرزو کا نام نہیں ہے، دین من کو اچھا لگنے کی بات نہیں ہے، دین وہ دین ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ مجمع البحرین میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ میں ایک شخص نماز عید سے پہلے اٹھ کے نفل پڑھنے لگا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا کرنے لگے؟ کہنے لگا نماز پڑھنے لگا۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا، یہ ابس ہے، ابس حرام ہے۔ اس نے کہا کیا اللہ نماز کی وجہ سے عذاب دے گا؟ حضرت علی نے کہا اللہ نماز کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، اپنے سونے کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا۔ نماز کو بری چیز ہے۔ 3 اشخاص آئے سونے نبی کے در اقدس پر، اور جانتے ہیں 3 یہ لوگ کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما۔ تینوں نے آ کر اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی گھر میں عبادت کا انداز کیا ہے؟ باہر کی عبادت انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، اندرون خانہ کے بارے میں بتا دیا، اور تینوں آپس میں کھڑے ہیں دروازے پہ اور بات کر رہے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ دیکھیں آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، ہم جتنی چاہے عبادت کریں ان کی فضیلت کو تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں زیادہ عبادت کریں۔ چنانچہ ایک نے کہا، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ایک نے کہا آج کے بعد میں ساری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا، کسی رات بھی ایک لمحے کے لیے سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ہر دن نفلی روزہ رکھوں گا، کسی دن روزہ چھوڑنا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں تو گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بہت وقت صرف ہوتا ہے، میں وہ وقت بھی بچا کر اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ غور کریں، تینوں عظیم صحابی ہیں، تینوں نے عبادت اللہ ہی کی کرنی تھی، لیکن یہاں ہوا کیا؟ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، ان 3 لوگوں کی بات کا پتہ چلا، اسی وقت مسجد نبوی میں گئے، لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، کیا جلالت ہے الفاظ کے اندر۔ کہا واللہ انی لاخشی
اخشاکم من اللہ واتقاکم، لوگوں اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جو آپ نے کہا وہی آج کی گفتگو کا حاصل ہے۔ کہا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر چلا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع کا نام نہیں، دین کسی انسان کے ذہن کی اختراع کا نام نہیں، دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام بھی نہیں، بلکہ ایک بڑی بات کرنے لگا، دین بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے، دین بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے، لیکن دین بتانا رسول اللہ کا اختیار ہے۔ آپ رسول ہیں، پیغامبر، آپ نے کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، گفتاؤ گفتہ اللہ بود ولے از حلقوں میں عبداللہ شبد، کہ لوگوں یہ محمد نہیں بول رہے، یہ اللہ موتی بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان مدینے والے کی ہوتی تھی، کلام عرش والے کا ہوتا تھا۔ کسی چیز کو دین بنانا شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ اس چیز کو شریعت قرار دیتے ہیں جو اللہ نے دین میں نہیں فرمائی، اس چیز کو دین بناتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ جب یہ آیت اتری نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا تھا، یعنی شریک بنا رکھا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے پیروں کو، راہبوں کو ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ سونے نبی نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے راہب، تمہارے مولوی اور پیر دین قرار دیتے تھے، حلال قرار دیتے تھے، تم اس کو حلال سمجھتے تھے، جس چیز کو حرام قرار دیتے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہاں ایسا تو تھا، کہا یہی تو رب بنانا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تو آیتیں، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، جس پر مہر لگائی، اور یہ دین سونے نبی کی زندگی مبارکہ میں، حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل اور پورا کرنے کے ساتھ ایک اعلان بھیجا جبریل کے ذریعے سے، جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا، اور وہ اعلان قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آج بھی ہر قرآن پاک پڑھنے والا وہ اعلان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا لوگوں دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، اس آیت کے بعد بابا محمد دین تو ہو سکتا ہے، کوئی چیز دین محمد نہیں ہو سکتی۔ دین محمد صرف وہ ہے جو نبی پاک کی مہر سے تھا۔ امام مالک کا ایک قول امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے الاعتصام میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں من ابتدع بدعۃ ویراها حسنا فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالہ،
लिअन्न अल्लाह यक़ूलु अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम मालिक के इस कौल का मैं तर्जुमा करूंगा, पहले दो बातें आपके ज़हन नशीन करवा लूं। अम्मा आयशा सिद्दीका सादिका मुसद्दका तैयबा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि सोने नबी ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु शैअन मिम्मा अमरकुमुल्लाहु बिही इल्ला वक़द अमरतुकुम बिही वला शैअन मिम्मा नहाकुमुल्लाहु अन इल्ला वक़द नहैतुकुम अन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों कोई चीज मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जिसके करने का रब तुम्हें हुक्म देना चाहता और मैंने हुक्म ना दिया, और कोई चीज मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह मना करना चाहता और मैंने तुम्हें मना ना किया। करने के सारे काम बता दिए, ना करने के सारे काम बता दिए। इससे भी बढ़कर सूरह माइदा की आयत नंबर 67 या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह जिम्मेदारी लगाई थी अपने नबी पाक की कि जो कुछ आसमानों से नाजिल हो, दीन की जो बात नाजिल हो, वो लोगों तक पहुंचा दे। हज्जतुल वदा के मौके पर सोने नबी ने मजमे से पूछा, लोगों मैंने पहुंचा दिया? हल बल्लग तो मैंने पहुंचा दिया? लोगों ने कहा नशहदु अन्नका कद बल्लगता वअद्दैता वनसहता। अल्लाह के नबी हम गवाही देते हैं, आपने पूरा पूरा हम तक पहुंचा दिया, पूरे का पूरा हम तक पहुंचा दिया, और खैर खाही की जितनी बातें थी हमको समझा दी। कोई बात नबी ने नहीं छोड़ी। नबी रसूल हैं, अल्लाह के पैगाम्बर हैं, जो जो पैगाम आया लोगों तक पहुंचाया। जब लोगों ने ये कहा तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या किया? आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद सलास मर्रात। 3 बार आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्लाह गवाह है मैंने पहुंचा दी, तेरी हर बात पहुंचा दी। अल्लाह गवाह है मैंने तेरी हर बात पहुंचा दी। अल्लाह गवाह है मैंने तेरी हर बात पहुंचा दी। तो इमाम मालिक ने कहा, अब अगर कोई शख्स दीन के नाम पर कोई ऐसी बात शुरू करे जो अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं थी, जो खुलफाए राशिदीन ने नहीं की, गोया वो इस बात का ऐलान कर रहा है माज़अल्लाह खाकम बदहन कि थी तो ये दीन की बात, लेकिन अल्लाह के नबी ने छुपा ली। दीन हो और अल्लाह के नबी ना बताएं। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं एक मुकालमा आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, अगर अमीर शहर इजाजत दें। एक सिर्फ हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक यहूदी के साथ मुकालमा हो गया, गुफ्तगू हो गई, जिस तरह होती है, आपकी भी होती होगी दूसरे लोगों के साथ। वो कहने लगे, क्या तुम्हारे साहिब यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे साहिब तुम्हें हर चीज के बारे में सिखाते? हर चीज के बारे में? हजरत सलमान ने कहा, हाँ हमारे सोने नबी हमें हर चीज के बारे में सिखाते। उसने तमस्कुर के अंदाज में कहा, क्या पेशाब और पखाने के बारे में भी सिखाते? सुनिएगा जरा, समझिए, क्या पेशाब और पखाने के बारे में भी सिखाते? पेशाब और पखाना मजबूरी है, हर एक के साथ ये लाजमा है, लेकिन इसके बावजूद कोई महज़्ज़ब तबीयत इसका जिक्र गवारा नहीं करती। पेशाब पखाने के बारे में बात करना नाज़ेबा सा लगता है। उसने ये सोचा था कि मैं एक बड़ी बात कर दूंगा, लेकिन हजरत सलमान ने कहा, हाँ हमारे सोने नबी ने हमें पेशाब पखाने के बारे में भी सिखाया है। उन्होंने हमें सिखाया है
کہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس چیز کے ساتھ استنجا کرنا ہے، کس چیز کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس سونے نبی نے، جس پیارے رسول نے پیشاب پخانے تک کی باتیں سکھا دی ہیں، اس نے کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ کوئی عبادت کی بات چھوڑی ہوگی؟ وہ بات جو نبی پاک کے دور میں نہیں ہوئی، وہ کام جو نبی پاک کے دور میں نہیں ہوا، جو خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہوا، جو صحابہ اکرام کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، تبع تابعین کے دور میں نہیں، حتیٰ کہ جن اماموں کے نام پر مذہب بنائے گئے ہیں ان کے ہاں بھی نہیں، کسی مسلک کی امہات الکتب میں سے کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اب اس کو بنایا جائے اور پھر اس کے اوپر ثواب کا تعین کیا جائے، اسی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ٹھہرایا جائے، اور نہ کرنے والوں کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ میں تو اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ تہوار ہوتا تو اس کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ دو تہوار ہیں نا جی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھ لیں، شیعہ ہے یا سنی، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ عید الفطر کب ہوتی ہے، وہ بے ساختہ کہے گا یکم شوال کو۔ پوچھیں عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے، بے ساختہ کہے گا 10 ذو الحجہ کو۔ حضرات، اگر یہ تہوار ہوتا تو سونے نبی کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا۔ کسی نے کہا آپ 2 تاریخ کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، زاد المعاد کے اندر ہے آپ 8 کو پیدا ہوئے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے آپ 10 کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا شیعہ حضرات کہتے ہیں 17 کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 کو پیدا ہوئے۔ اور یہ بات ابن خلقان نے لکھی ہے کہ ابو سعید کوکبری جس نے یہ کام شروع کیا محافل کا، جلوسوں کا نہیں، محافل کا، وہ 1 سال 8 کو کرتا تھا، 1 سال 12 کو کرتا تھا۔ مفتی امیم الاحسان قادری نے اپنی کتاب اوجاز السیر میں لکھا کہ یا آپ 8 کو پیدا ہوئے ہیں، یا 9 کو پیدا ہوئے ہیں، یا 12 کو پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا آپ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں والے پیر، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جہاں دنوں کی بحث کی ہے، کہا 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ولادت کے تشکر کے طور پر کوئی کام کرنا ہے تو وہ کرو جو سونے نبی نے کیا۔ تاریخ کی ساری، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں، حدیث کی کسی کتاب میں تاریخ کی بات نہیں ہے، دن کی بات ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا عن صوم الاثنین، سونے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کا، ہر سال کے بعد نہیں، ہر سوموار کا۔ کہا فیہ ولدت وفیہ انزلت علیہ، یہ سوموار کا دن جو ہے نا، میں تشکر کے طور پر اللہ کے حضور اور زیادہ جڑ جاتا ہوں اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ کس دن کی بات ہے جی؟ پیر کی۔ آج تو اتوار ہے نا، بات تو ختم۔ یہ ہنگامہ ہاؤ ہو، یہ راستوں کی رکاوٹیں، یہ دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی انگلیاں، اگر محبت سچی ہے تو اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرو۔
اللہ کے نبی کے دین کو اختیار کرو، اور دین صرف وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔